دا د ګندهارا ټي وي او زیم اقبال حسین افکار د نن خبرونو سره د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په 21 فروری کال 2022 په اکادمي ادبیات پاکستان کې د قومي هم آهنګۍ کې د مورنو ژبو کردار یو مذاکره وشوه. په دې مذاکره کې د پاکستان د بیلابیلو ژبو منورینو ډېر علمي او مدللې خبرې وکړې. په دې موقع چې د اکادمي ادبیات پاکستان چیرمن ډاکټر یوسف فش صاحب کومه وینا وکړه، هغه وینا تاسو سره دلته شریک کوو. میں اس 21 تاریخ کو جو ہے یہ ہم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اکادمی ادبیات پاکستان جو کہ قومی ادارہ ہے، اور میں ہمارے خاص طور پہ شینا کے دوست عبدالخالق طاہر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ، بلکہ وہ شعر تھا ان کا، کہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو پاکستان دیکھا تو بائی برتھ ہم پاکستانی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت حال میں جتنے بھی احباب موجود ہیں وہ بائی برتھ پاکستانی ہیں. تو لہٰذا کتنا خوبصورت نام ہمارے بڑوں نے جو ہے اس ملک پہ رکھا، اور اس کے ان کے سوچ میں، ان کے ویژن میں جو کچھ تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہم سب کا جو ہے وہ بنیادی فرض بھی بنتا ہے. اور جیسا کہ بات ہوئی کہ کئی حوالوں سے، جس میں دوستوں نے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ ہم اپنی زبانوں کا ڈسکس کرتے ہوئے، اپنی زبانوں کی پرچار کرتے ہوئے، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے، ان کے تانوں بانوں کو ملاتے ہوئے، دنیا کا کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں جو آج اس حال میں ڈسکس نہ ہوا. دوستوں نے یورپ کو بھی ریفرنسز دیے، افریقہ کے بھی ریفرنسز ہوئے، امریکہ کے بھی ریفرنسز ہوئے. مختلف مراحل میں جو انٹریکشن ہمارا دنیا کے ساتھ ہے، ان تمام زبانوں کا اور ان کے روابط کا ان لوگوں سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے لینگویجز سے ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دانشور جو یہاں پر موجود ہیں وہ ہماری اس قرۂ ارض سے بخوبی نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے متعلق جو گفتگو ہوئی وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ثابت ہوگی. اور اس مذاکرے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ایک گائیڈ لائن لے آپ دوستوں سے، اپنا ایک فیوچر پلان جو ہے وہ اس حساب سے بنائے قومی ادارے کی حیثیت سے، تاکہ اس قوم کی زبانیں جو آج دنیا کی مختلف ممالک میں آئیڈینٹی کی حیثیت کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے، مثلا پچھلے دنوں کی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے برازیل اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین یہاں پر موجود تھے، تو میں نے خوشی سے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ اس وقت یونیسکو میں 74 پاکستان کی زبانیں جو ہے وہ ریکگنائز ہو چکی ہیں، اور مزید 6 زبانوں پر ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن جاری ہے. وی آر ہوپفل کہ 80 زبانوں تک جو ہے وہ ہمارا یہ خطہ جو ہے وہ اتنا زرخیز ہے. تو اس پروفیسر نے بڑی خوش جمعی کے ساتھ کہا کہ مسٹر خوش یور کانگریچولیشنز، بٹ آئی لو ٹو شیئر وتھ یو کہ برازیل کے پاس 300 لینگویجز ہوتے ہیں. تو مجھے حیرانی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ ہم لوگ 80 زبانوں اور لہجوں کو سامنے رکھتے ہوئے بولیوں کو فخر فیل کر رہے ہیں، لیکن ایسی اقوام بھی ہیں جو کہ 300 زبانیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود نہ صرف جو ہے وہ ان کے پریزرویشن کے لیے، ان کے سروائیول کے لیے، اور پھر دنیا بھر میں جو ہے وہ ان کو انٹریکٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو ہمیں تو تھوڑا سا کام کرنا ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو آگے بڑھایا کیسا جائے گا. آج کے اسکالرز جیسے محترمہ شازیہ چیمہ صاحبہ نے جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ ہماری زبان کا، یا اس کے اسی آئینے میں، اس خطبے کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں، ان کے مقالے کے آئینے میں دیکھیں، تو ہماری تمام زبانوں کے ترقی کا جو نہ ہونا ہے اس کی بنیادی رکاوٹیں تو وہی ہیں جو کہ شازیہ چیمہ صاحبہ نے جو ہے وہ بیان کی. مثلا انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے گھروں میں ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ اس میں پڑھنا چاہیے یا اس میں لکھنا چاہیے، بلکہ ترغیب یہی ہوتی تھی کہ جو کہ انسانی ترقی کے لیے یا جن زبانوں میں تعلیم اور علم موجود ہے ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم خود
ہمارے پاس جو قدرتی صلاحیت یا زبان ایک ٹیکنالوجی کے طور پر جو ہمارے بڑوں یا ہمارے خطے میں یا ہمیں اپنے بڑوں نے جو ہے وہ منتقل کی ہے، تو اس کی ذمہ داری یا اس کا فرض ہم پر بنتا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ سروائیول دیا جائے۔ احساس کمتری جو ڈیولپ ہونے کی بنیادی وجوہات انہوں نے بیان کی، اس میں بنیادی سورس تو ظاہر ہے کہ ہماری معاش کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ آسانیاں زندگی میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، آسانیاں جو علوم و فنون جن زبانوں کی معرفت ہمیں پہنچا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ایز اے پیرنٹ جو ہے ہم سب لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرف جو ہے وہ بچوں کو اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہمارا فیوچر وابستہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہی آپ کا سہارا بنتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ٹھوس حقیقتیں ہیں جن کو ہماری پوری سوسائٹی اور تمام اسکالرس جو ہے وہ اس پر متفق ہیں۔ اب کیا کرنا ہے اور کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں لائے عمل جو ہے بنانا ہی ہوگا۔ احسان دانش صاحب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے وہ چیز لے آئے کہ بلتی زبان کا ذخیرہ یا بلتی زبان کے اندر جو وزڈم موجود ہے وہ کتنا وسیع پیمانے پر جو ہے وہ وہاں پہ ہے، اور ہم سب محروم ہیں اس سے۔ اپنا ہمارا اسیٹ جو ہے، قومی اثاثہ ہمارا جو ہے، ہم اس کے متعلق نہیں جانتے، صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ ہمیں رسائی نہیں ہے اس زبان کے ذخائر پر، اس لیے کہ ہم ان زبان کے اندر جو وزڈم موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان زبان بولنے والوں کو کبھی اتنا قریب ان کے ہم نہیں گئے، اور نہ ان کو ہم نے سننے اور سمجھنے کی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے پہاڑوں کے اندر، ہمارے سمندروں کے اندر، ہمارے زمین کے اندر جو معدنیات موجود ہے اس سے ہم ناواقف ہیں، لیکن ٹیکنالوجی سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ اس کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں، بلکہ وہ نکال سکتے ہیں، اور وہ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی اس ذخیرے اور معدنیات کے ہوتے ہوئے بھی ہم سیکنڈری حیثیت پر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بلتی زبان میں بھی جو انہوں نے خاص طور پر بتایا، بلکہ ایک راہ دکھائی، میں یوں کہوں گا کہ احسان دانش نے جو گفتگو کی، انہوں نے ایک ٹرینڈ ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اپنی زبانوں کو سروائیو کرنے کے لیے اسکالرز اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بوا جوہر کی جب مثال دی، بوا جوہر سے یہاں پر ایک کتاب بھی جو ہے وہ نشر ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے ہمارے پاکستان اکیڈمی آف لیٹر سے، میں ہمارے ادب۔ تو ظاہر ہے کہ زبان کا جو بنیادی وارث ہے وہ تو اس کا اسکالر ہے، بولنے والے تو ہم سب لوگ جو ہیں موجود، لیکن جس کے پاس خدا نے جو صلاحیت دی ہے، جس کے پاس قلم ہے، جس کے پاس جو طاقت ہے طریقہ اظہار اس کے پاس بہتر ہے، جو شاعر ہے، جو ادیب ہے، جو سائنٹسٹ ہے، مختلف طبقہ فکر سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے، جس کا اشارہ بڑے دبے الفاظ میں لیکن احسان دانش نے اسکالرز جو خاص طور پر ہماری فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اس بلتی زبان میں موجود ذخیرے کو جو ہے وہ محفوظ رکھا اور اپنی آنے والی نسل کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ ترجمے کی معرفت ہم اس کی خوشبو سے تو واقف ہو جاتے ہیں، لیکن اس اسیٹ پر ڈائریکٹ جو ہے براہ راست رسائی ہر پاکستانی کی کیسے ہو سکتی ہے، یقیناً میں ایز اے چیئرمین پاکستان اکیڈمی اس کی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کس طرح ان اسکالرز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے قربت میں جائیں، اور آپ لوگوں کے اس ویژن کو اور آپ کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ ہم جلدی سے اپنی اس قومی یکجہتی کے لیے جو زبانوں کا یا ادب کا جو کردار ہے اس کو کس طرح منظر عام پر لے آئیں۔ اچھا، اس میں خاص طور پر پناہ بلوچ صاحب نے جو ابتدا کی اپنے مقالے کی وہ ایک نظم سے کی، اور اس نظم کو آپ نے اور ہم نے سنا جب اس ترجمے کی معرفت، حالانکہ میرا خیال ہے کہ زبانیں بذات خود جب اس نے بلوچی میں یہ نظم پڑھی تو مکمل نہ صحیح لیکن کسی حد تک سمجھ آ رہی تھی، اور اس میں پناہ بلوچ کی باڈی لینگویج بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ اس مصرے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، یہ جو اپنائیت اس کے ہاں اس نظم کے ساتھ تھی وہ یقیناً جو ہے اس میں خاص طور پر جو صدیوں کا ارتقا جو ہے اس میں خاص طور پر انہوں نے جو پیش کیا جو اس نظم کے اندر تھا وہ جسٹ لائک ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات تھی، اور وہ نظم بذات خود ایک پورا سمجھ لیں کہ جیسے کمپیوٹر پہ ایک آئیکن ہوتا ہے کہ آپ کلک کریں تو فائل کھل جاتی ہے، تو وہ نظم ہمیں خود بتا رہی تھی کہ میرے اندر جو ہے وہ کیا کیا سمایا ہوا ہے اور اس سے آپ کس طرح جو ہے وہ مفید ہو سکتے ہیں۔
बलोची ज़ुबान, बलोची कल्चर, बलोची सकाफ़त, और ये सारी चीज़ें जो है वो कितना ही ये ज़ुबान माला माल है, वो बताती खुद। अगर वो नज़्म ही हमें यहाँ पर जो है वो बार बार पढ़ने का मौका मिले तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ आ सकती हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जो आखिरी कोट उन्होंने दिया वो बहुत ही खूबसूरत था कि ज़ुबान सितारों की मानती है, तो ये अगर सितारे मिल जाएंगे तो वो सूरज बन जाएगा। तो सूरज तो ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर सिर्फ आसमान हो तो मेरा ख्याल है कि इस कायनात में अगर चरिंद परिंदा, अगर हम आसमान की तरफ आंख उठाएं, दरख्त नजर ना आए, चरिंद परिंद ना हो, रात को सितारे ना हो, तो दुनिया कितनी भयानक सी लगेगी ना। तो ये खूबसूरतियां हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी जोग्राफियाई हदूद में अगर मुख्तलिफ जुबानें मौजूद हैं तो वो इसी तरह सितारों की मानी गई है। और वो एक ऐसी खूबसूरती है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, और उसको ज्यादा भरपूर तरीके से इजहार करने के लिए यकीनन दानिश्वरों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। डॉक्टर आकिम बुल्लो साहब ने सिंधी जुबान को कई दोस्तों ने, दूसरों ने भी जो है वो कोट किया, लेकिन उसमें खास तौर पर जो उसकी तरक्की की वजूहात जो उन्होंने बताई, देखें उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि जी इस वक्त हमारे यहाँ 70 से ज्यादा सिंधी में अखबारात शाया होती हैं। आप और हम सब कई दोस्तों ने कोट भी किया कि सिंधी जुबान पर ज्यादा तवज्जो दी गई। तो तवज्जो देने वाले जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ बातों की हद तक जो है ना इस चीज को नहीं रखा, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने काम किया, कर रहे हैं। 70 से ज्यादा अखबारात निकल रही हैं, चैनल्स जो है वो कई सारे 10-12 जो है वो टीवी चैनल्स हैं जो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बजाते खुद जो है, अब जब टीवी चैनल्स हैं तो वहां पे आपके ड्रामे भी हो रहे हैं, वहां पे आपके थिएटर भी जो है वो चल रहे हैं, वहां पे आपकी खबरें भी जो है, आपका आसपास का जो समा है वो आपको उन्हीं की अपनी जुबान की मार्फत जो है वो सुनाई देता है। तो यकीनन उस, लेकिन उसके बावजूद आखिर में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। उसमें वो क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि दुनिया सुकड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ कि ये, क्योंकि मैं तो सारी जुबानों का सर्वाइवल देख रहा हूँ, सारी जुबानों के अदब का कैसे सर्वाइवल देख रहा हूँ उस पर मैं आखिर में गुफ्तगू करूंगा। लेकिन अब दोस्तों ने, लेकिन उसके मकाले ने भी हम सब दोस्तों को ये जरूर राह दिखाई कि जो दानिश्वर हजरात हैं जिनकी मुख्तलिफ तबका फिक्र पर अप्रोच है, उनके सामने ये एक टूल्स हमारे पास मौजूद है कि हम उन टूल्स के जरिए अपनी जुबान को ज्यादा तरक्की और तकलीफ दे सकते हैं। अगर बल्ती जुबान की बात हो, पलोला जुबान की बात हो, शीना जुबान की बात, ऐसी जुबानें जिनके बोलने वालों की तारीख, या कश्मीरी के हमारे जफर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसी जुबानों के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम हम अपने मुल्क की रोल मॉडल जुबानों को देखते हुए इस तरह के एफर्ट्स सरकारी सतह पर, गैर सरकारी सतह पर, एनजीओ की सतह पर कर सकते हैं, उनको आगे जो है वो कम से कम उस लेवल पर तो ला सकते हैं जो कि हमारे अख्तियार में है। कश्मीरी के हवाले से जफर साहब जब भी बोलते हैं बहुत ही शानदार गुफ्तगू होती है उनकी, और आज भी उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू का आगाज किया उसमें खास तौर पर कश्मीर की जो जोग्राफियाई सूरत हाल जिस अंदाज से, क्योंकि कश्मीर हमारा एक ऐसा रिश्ता है हमारा उसके साथ जो कि मेरा ख्याल है कि उस पर जितना बोला जाए वो कम है। मौजू की मुनासबत से अगर मैं अपने दायरे में महदूद रहूँ तो उसमें गोजरी, पहाड़ी और कश्मीरी दोनों को जो है तीनों जुबानों को की नुमाइंदगी करते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, खासतौर पर उन रसायल का जिक्र उन्होंने किया जो कि वो काम कर रहे हैं। और हमने भी एक कोशिश की है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से, वैसे तो हमने सूबाई अदबियात जारी किए हैं, लेकिन अब दोनों जुबानों के स्कॉलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने अदबियात बल्तिस्तान और अदबियात कश्मीर जो है इनका हमने ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि क्रीम यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की मौजूद है, इस वक्त तक मतलब हमें कोई रजाकार दोस्त जो है वो मुयसर नहीं आए। एक आदमी फंडिंग करने के लिए तैयार है, एक आदमी पैसे देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि अदबियात कश्मीर जो है वो जरूर शाया होना चाहिए, और उसमें खासतौर पर कश्मीरी जुबानों की नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए, और उसमें हम चाहते हैं कि वो जो उनकी अपनी मादरी जुबानें हैं उसी रस्म ख़त में जो है वो लिटरेचर जो है वो शाया होना चाहिए। इसी तरह बल्तिस्तान के दोस्तों को भी, लेकिन अब बल्तिस्तान के दोस्तों ने हिम्मत की है, और हम तो ये भी चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आज ज़रूरी है कि मैं इसलिए भी शेयर करना चाहता हूँ कि मसलन कश्मीर और बल्तिस्तान के हवाले से, बल्तिस्तान वाले दोस्त अब थोड़ा सा, क्योंकि अब अब्दुल खालिक ताज साहब भी यहाँ पर मौजूद है, एहसान दानवी, इन दोस्तों ने पहल की है, और इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में जो है इनके यहाँ से किताबें भी शाया होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब कश्मीर से अभी तक कोई हमें रजिस्टर्ड तंजीम नहीं मिली, जो हम पिछले साल से मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि हम
پیسے لیے بیٹھے ہیں، حالانکہ ملکی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اماؤں کو کہا ہوا ہے کہ جی آپ آئیں اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ضرور تنظیم پہل کرے اور جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد تو ہم کشمیری زبانوں کے لٹریچر اور کشمیری کتب کے لیے فنڈنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ بلتستان کے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمت کی ہے اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں جو ہے میں نے ایک تنظیم ان کی رجسٹرڈ بھی ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ ان کا ادبیات بلتستان بھی جو ہے احسان دانش اور ہمارے یوسف صاحب اور خاص طور پر محمد حسن حسرت صاحب جو ہے حسن صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. لیکن امیدیں تو نوجوانوں سے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جیسے میڈم شاہجہاں نے کہا تھا بڑی خوشی سے کہ میں سب سے چھوٹی ہوں، اس سے پہل کروائی گئی، تو ظفر صاحب ہم آپ کو بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یو آر دا ایکچولی پرسن